السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہوں جس کا سننا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک ایسا انمول پیغام لے کر آیا ہوں جس کو ساری دنیا جانتی ہے، اور جاننے کے بعد بھی وہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس غلطی کو ضرور دیکھنا چاہیے ہم لوگ کون سی غلطی کرتے ہیں۔ بائلر مرغا ہر کوئی جانتا ہے، یہ بائلر مرغا، اس کے بارے میں ساری دنیا کہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ جائز ہے، اس کو کھایا جاتا ہے، عام طور پر خوب استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس میں کیا نقصانات ہیں، کیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، ابھی میں ایک حکیم صاحب کی زبانی سناتا ہوں۔ ایک ایسی ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے گا، مکمل طور پر اس کو سنیے گا اور اپنے بھائیوں کو بھی سنانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر حکیم صاحب نے جو ایسی ایسی باتیں بیان کی ہے، باقی آپ سنیں گے تو آپ کے کان دنگ رہ جائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کیونکہ ایسے نقصانات اور ایسی پوشیدہ رازوں کو انہوں نے حکیم صاحب نے بیان کیا ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں نے کبھی جانا نہیں، کبھی سنا نہیں تھا۔ میں اپنی بات کو لمبی نہ کر کے میں حکیم صاحب کی گفتگو سنواتا ہوں۔ پہلے حکیم صاحب کی زبانی کچھ سن لیجیے گا، اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں، سنیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں بہت اہم موضوع پر اپنے جذبات و احساسات اور کچھ حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں، اور میں عموماً نہیں کہتا کہ میرے یہ ویڈیو کو شیئر کرو، لائک کرو، میں کبھی نہیں کہتا، لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیے کہ یہ پیغام ہزاروں لاکھوں مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ تو یہ صرف میرا اپنا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت مطہرہ اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، اور انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، اور انسانوں کی خدمت اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج میں آپ کے سامنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی مخلوق پیدا کیا ہے، ان تمام مخلوق میں دو ذاتیں ہیں، ایک نر ایک مادہ، اور جتنے بھی مخلوقات اللہ پیدا کیا ہے، اور اس میں جو اسلام کے ماننے والوں کے لیے جو جانور حلال قرار دیا ہے اور کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اگرچہ کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو جو حرام جانور ہے ان کی ہر جانور کی ایک جبلت ہوتی ہے، اور مختصراً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جبلت اس جانور کے استعمال سے وہ جبلت انسان میں سرایت کر جاتی ہے، تو اسی لیے ایسے جانوروں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مضر ہے، اور اس جانوروں کو حلال رکھا ہے جس میں آپ کی جبلت نہیں بدلتی، وہ غریب قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ اس جانور کا گوشت جو ہے نا انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ایک مختصر تمہید ہے۔ اب ہمارے پاس جو بائلر نام کا، جو چکن کے نام سے جو آج کل ہر دسترخوان کی جو ہے نا وہ ڈش لازمی ہو گئی ہے، اور اس کو کئی انداز میں اس کو پکا کر جو ہے نا سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اس کو ہر طبقے کے لوگ اس کو جو نا شوق سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر ہمارے مسلمانوں میں دو طبقوں سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، ایک مفتیان کرام اور دوسرے مشائخ عظام۔ یہ دو ایک ایسے اہم ہمارے مسلمانوں کے اہم ستون ہیں کہ ان کے سائے میں ہزاروں مسلمان جو ہے نا رہتے ہیں، اور ان کی بات کو فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن آج یہ دونوں بھی اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور میں مشائخ عظام کو اس لیے میں خاص طور سے خصوصیت یہ دے رہا ہوں کہ اگر ان کے نام کے ساتھ مولانا نہیں لکھا گیا
یا ان کے القابات نہیں لکھے گئے تو ان کو جلال آ جاتا کہ میں جو ہے نا اتنے بڑے خاندان کا ہوں، میں پیر طریقت، رہبر شریعت، فلانے 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 فلانے. مبارک ہے بھائی، اللہ آپ کو اور القابات سے نوازے، آپ کے چاہنے والے اور القابات لگائے آپ کو، ہم اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ جتنے القابات لگا رہے ہیں، جہاں مولانا کا استعمال کر رہے ہیں، علامہ کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے پیروکاروں کو حق کی بات بتائے، ان کی رہبری کرے، ہاں، ان کو حق اور ناحق کی ان کے اندر تمیز پیدا کرے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اب یہاں پر جو بیلر کا گوشت استعمال ہو رہا ہے، میں بحیثیت حکیم پہلے بات یہ کہہ رہا ہوں، میں بحیثیت حکیم اس کے وہ اہم پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو آپ کبھی سوچنے کی بھی تصور نہیں کیا، سوچے تک نہیں. بس صرف کھانا ہے، سامنے آ گیا، کھانا ہے، اپنی بھوک مٹانا ہے، ذائقہ بڑھانا ہے. اور ایک بات یہ ہو گئی کہ بھائی دوسرے گوشت، بڑے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت مہنگے ہو گئے، یہ سستا ہے. ہاں، اور یاد رکھیے آپ، جو چیز جتنی بیکار ہوتی اتنی وہی چیز سستی رہتی، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ. ہاں، چائنا کا ماڈل ایک دم سستا رہتا لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا. وہ ہمارا انڈیا کا ماڈل آپ لیں گے، آپ برسوں چلتا، مہنگا رہتا. اتنی تو سمجھ بوجھ ہے نا ہمارے اندر. تو اب ہم جو سستی چیز استعمال کر رہے ہیں تو ہم کبھی غور و فکر کیے کہ اس کے اندر مضر اثرات کیا ہے؟ غور و فکر کیے تو اس میں بڑے بڑے سائنسداں اس پر ریسرچ کیے ہیں، اور آپ کو جو نا بتلایا بھی جائے گا کہ آج جو کینسر کی بیماری ہو رہی ہے یہ چکن کھانے والوں میں زیادہ ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے تھوڑی دور اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا، اور اگر آپ اس کو زبردستی آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو 2-4 قدم پر وہ ہیبت کھا جاتا، اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا، مر جاتا ہوں. تو آج جو انسانوں میں جو ہارٹ اٹیک کی شکایت جو زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر عمر کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. آپ تحقیق کر لیجیے، آپ ایک وجہ یہ بھی ہے. اور دوسری اور ایک وجہ اس کے گوشت استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں جو خارش پیدا ہو رہی ہے، کھجلی پیدا ہو رہی ہے. ہاں، لوگ پریشان ہیں لیکن کھانا نہیں چھوڑتے، یہ ایک مرض ہے. اور اس سے اہم بات آپ کو میں یہ بتلا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو، ہر جانور کی 2 ذاتیں بنایا ہے، ایک نر ایک مادہ. کیا کوئی بول سکتا ہے کہ یہ بائلر نر ہے یا مادہ ہے؟ یہ مرغا ہے یا مرغی ہے؟ نہیں، یہ دونوں بھی نہیں ہے، یہ دونوں بھی نہیں ہے. اب انسانوں میں جو عورت نہیں ہے، جو مرد نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں صاحب؟ ہجڑا بولتے ہیں نا. تو یہ ہجڑے ہیں، یہ غور سے سنیے میری بات، اور یہ ہجڑے ہیں. اب یہ ہجڑے کا گوشت جو ہے نا جب استعمال کر رہے ہیں تو آج دیکھیے نوجوان نسلوں میں مردمی کی کمی جو ہے نا واقع ہوتی جا رہی، اور کئی جو ہے نا نوجوان اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم ہیں. یہ بڑی میں خاص بات بتا رہا ہوں، میں ٹپ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ یہ نہ عورت ہے نہ مرد ہے یہ. ہاں، اور دیکھیے آپ اس کے گوشت کے استعمال سے آج بے حیائی بڑھ رہی ہے. آج ہمارے بچیوں کے جو نا آنکھوں سے شرم کا پردہ ختم ہو گیا، شرم و حیا ختم ہو گئی. اور آپ تحقیق کر کے دیکھیے اس کی ایجاد کس نے کیا؟ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ کہ ایسے جانور کو ایجاد کیا جائے جو مسلمانوں کا اصل ان کا جو ایمانی جذبہ ہے وہ کمزور پڑ جائے. ہاں، اب اور ایک اہم بات، اب میں سائنس کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس جانور کو جب چھوٹا بچہ اس کو جو ہوتا ہے تو اس کو 1.5 مہینے میں بڑا کر دیا جاتا، کھانے کے قابل لا لیا جاتا. انجیکشنوں سے اس کی افزائش ہو رہی ہے. کیا اس کو جو فیڈ کھلائی جا رہی ہے آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں؟ آپ کیا کھلایا جا رہا؟ ہاں، غور و فکر کریں؟ آپ نہیں کرے. اور جیسا کہ بھینسوں میں ہے، جرسی گائے ہے، تو وہ جو ہے نا کسی بیل کے
DNA کو لے کے جو ہے نا بھینس کے جو ہے نا رحم میں ڈالا جاتا ہے تو وہ حلال ہے. لیکن یہ اس کی پیدائش کیسا ہوئی بھائی؟ اللہ فرما رہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرو، جو چیز سامنے آ جائے حلال بول کے کھانا مت شروع کرو، اس کے اوپر تحقیق کرو، ریسرچ کرو، معلومات کرو. آج کر رہا مسلمان. ارے عام مسلمان تو چھوڑ دو آپ، آج فتوے دینے والے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گا؟ اور ایک بات، اب میں اندر کا اس کے DNA کے اوپر بحث نہیں کروں گا صاحب. اب آپ کا کام ہے اس کے اوپر تحقیق کر لینا، کیونکہ میں یہاں فتویٰ دینے کے لیے اور حرام حلال کہنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں. اب اس کے لیے یہ دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے، علماء اور مشائخ. اب یہ جو ہے نا اپنا فیصلہ سنانا کہ واقعی اس جانور سے، اس پرندے، اس سے جو بیلر، جو چکن جس کو کہا گیا ہے، کیا یہ جائز کے زمرے میں آتا ہے، یا حلال کے زمرے میں آتا ہے، یا حرام کے زمرے میں آتا؟ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. اب میں صرف ایک بات کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ رہا ہوں. آج شادیوں کے لیے 5 کنٹل 10 کنٹل کا آرڈر دیا جاتا، اور بڑے بڑے جو ہے نا فارم ہاؤسوں میں اس کی افزائش کی جا رہی ہے. آپ وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھیے کہ جانور کو حلال کرنے کی اسلامی شرائط کیا ہے. اس کو 3 مرتبہ پانی پلانا ہے، پلایا جا رہا، اور یہ بھی ہے کہ باوضو رہنا یا کم از کم باطہارت رہنا. کیا یہ ذبح کرنے والا وضو سے تو چھوڑ دو آپ، کیا نہیں باطہارت بھی رہتا؟ پھر تیسری بات، اس کے منہ میں گٹکا رہتا، اور اس طریقے سے منڈی کو پانی میں ڈباتا، اس کا پانی اس کے منہ میں جاتا بھی نہیں، گندا پانی ایسا ڈبا کے، ایسا ایک چھری ایسا مار کے پھینک دیتا. ہزاروں مرغیاں صرف ہاتھ چلتے رہتا. کیا وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا بھائی، اللہ آپ کو عقل سلیم دیا نا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا نا، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ نظر نہیں آ رہا کیا مفتیان کرام کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ ڈشا سامنے لے کے دے رہے تڑی. مشائخ عظام اپنے مریدوں کو لے کے منگاتے جا رہے، وہ کیا بولتے، وہ پلیٹ میں جو آتا وہ جھینگا، وہ چکن، فلانا دے رہے تڑی. یہ نہیں دکھ رہا صاحب. اب بیچنے والا تو قسم کھا کے بولے گا کہ میں حلال کر رہا ہوں. ارے کیا حلال ہو رہا؟ کیا وہ حلال ہو رہا؟ کیا ایک چھری میں حلال ہو جا رہا؟ ابھی انہیں پھڑپڑاتے رہتی، اس کا جو ہے نا کھال نکال دی جاتی. کیا حلال ہو گیا وہ؟ اس کو پانی پلایا گیا؟ ارے پھر جو ہے نا ایک چھری میں وہ صرف رگ کٹتی نہیں معلوم، یا منڈی الگ ہوتی نہیں معلوم، ڈرم میں پھینک دیتا انہیں. تو پھر جھٹکے میں اس میں فرق کیا ہے صاحب؟ اب کون سا بیپاری اتنا جو ہے نا ایماندار ہے؟ 500 روپے جرمانہ. 500 پاگل بولنے کا؟ 1000 روپے. ارے پاگل تو سبھی بولتے ہیں میڈم. 5000. جو منڈی الگ ہوگی تو بازوق رکھ دیں گا، ہے کیا؟ اگر وہ حیث والا صحیح آدمی کو ذبح کرنے کے لیے کھڑا کرتا تھا، اور وہ کنٹلوں سے جو ہے نا ایک وقت میں 1 گھنٹے میں ذبح ہونے والے جانور نہیں ہوتے. اللہ عقل دیا نا، سوچو ذرا، سمجھ دیا نا، دماغ کو استعمال کرو. یہ حلال ہوا؟ میں مفتیوں سے پوچھ رہا ہوں، میں مشائخ عظام سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ اس طریقے سے یہ ذبیحہ حلال ہے؟ ارے غیر قوم کاٹا تو وہ حرام ہے، پھر یہ کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے نا آپ، پھر بھی استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے نا اپنے ایمان کو ختم کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. آج نہ نمازوں میں اخلاص ہے، نہ روزوں میں اخلاص ہے، نہ حج و عمرے میں جو ہے نا اخلاص ہے. آج ہے نہیں ہے. ایک لقمہ حرام 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. کہاں ہے مسلمان؟ پوچھ رہا ہوں میں، اب کہاں ہے؟ کیا پیٹ ہمارا اسی چیز سے بھرے جانے والا ہے؟ غور کریے میرے بھائی، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ دونوں پر ذمہ داری ہے، اور بروز محشر یہ طبقہ اللہ کے پاس جواب دار رہے گا.
बरोज़ मैशर मुफ्तियान किराम, आज कोई इमाम साहब जो है ना मस्जिद में नहीं बोलते, कहीं को नौकरी जाती। आज मुफ्ती साहब फतवा नहीं देते, कहीं को मुफ्ती साहब को पकड़ लेते ना। अरे बड़े बड़े जो है ना धारकारियाँ हैं इसके अंदर। और आपको मालूम है कि ये जो जितने जो है ना ये फार्म हाउसा है बड़े बड़े, अब ये चिल्लर का जो है ना 1500 के फार्म हाउसा वालों को तो छोड़ दो, अब इसमें हमारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन इसके जो फाउंडर हैं सुगना वगैरह, ये किसके है भाई? ये करे तहकीक करे उनके पास। अरे जो गोबर खाते हैं, जो पेशाब पीते हैं, वो लोग जानवरों को हलाल खिलाएंगे। ये भेजा कहाँ गया तुम्हारा आकर? तो आपने बेहतरीन गुफ्तगू को सुना। ये हकीम साहब ने कितने बेहतरीन अंदाज में और कितनी बेहतरीन बातें बताई, मगर इसमें कुछ बातें सही भी हैं और कुछ बातें गलत भी हैं। हालांकि हकीम साहब ने अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन एक पैगाम दिया दुनिया वालों को और बेहतरीन बात बताई, इस पर अमल भी करना चाहिए। मगर कुछ बातें हकीम साहब की मेरे हिसाब से सही नहीं गुजर रही हैं। जैसे कि उनका रुझान इस बात का था कि मुर्गे के गोश्त को हराम कर दिया जाए, ये खाना जायज नहीं है। हालांकि मुर्गे, और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि ये बात मुफ्तियान इकराम और मशाइख अज़ाम को सोचना चाहिए, इसके बारे में कदम उठाना चाहिए। ये लोग क्यों खामोश हैं? इनके अलकाबात अगर इनको नहीं नवाजा जाता, इनके अलकाबात इनके नाम के आगे पीछे नहीं लगते, तब तक ये खुश नहीं होते हैं। मगर जब कोई ऐसा मसला आता है तो ये कौम तक नहीं पहुंचाते। हालांकि ये बात हकीम साहब की गलत है। ऐसे कौन सा मशाइख है, ऐसे कौन से मुफ्तियान इकराम में जिसने हर वक्त में हक्कानियत की बात नहीं कही है, लोगों को समझाने की बात नहीं की। दिन और रात दरसगाह से लेकर स्टेजों तक अवाम को ही समझाने का काम किया जाता है, सारी बातें बताई जाती है। शायद हकीम साहब तक ये बात, ये पैगाम नहीं पहुंचा होगा। मुर्गे के बारे में बहुत पहले ही उलमाए कराम इसके ऊपर नजर सानी भी कर चुके हैं और लोगों को इसके बारे में आगाह भी किया जा चुका है, मगर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसमें मशाइख और उलमा की कोई गलती नहीं होती है। और रही बात ये कि शादी ब्याह में बताया कि इतना सारा चिकन आता है, इतने मुर्गे आते हैं, आने के बाद उनके काटने वाले के काटने जबा करने का अंदाज ही गलत होता है कि लिया और छुरी से गर्दन पर एक बार मारी, उसको फेंक दिया। हालांकि ये तरीका गलत है। और दूसरी बात ये कि जो काटता है तो उसके मुंह में गुटखा वगैरह रहता है, ना वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ता, उसके बगैर जायज नहीं होता। हाँ, ये सारी बातें सही है, मगर इसमें किसी उलमा ने इस बात को जायज करार दिया हो या कहा हो हाँ इस तरीके से करो, ये कोई हर्ज नहीं है, या किसी मशाइख ने इसमें इसकी शमूलियत रही हो, कहा हो कि नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई मशाइख ऐसे काम करने से या कोई उलमा या कोई मुफ्तियान इकराम ऐसे इस तरीके से मुर्गा ज़बा करने का कोई भी हुक्म नहीं देता, ना आज तक दिया है। अगर दिया हो तो हकीम साहब बता सकते हैं हाँ कि इसके बारे में हुक्म फला आलिमों ने दिया है, फला मुफ्ती ने दिया है, फला मशाइख ने कहा है। जिस शादी ब्याह में जिस तरीके से मुर्गा को ज़बा किया जाता है इस तरीके से जायज है, ऐसा नहीं है, किसी ने नहीं कहा है आज तक, मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं कहा। ये अपने पास से हकीम साहब ने बयान कर दिया। मगर ये तरीका जो ज़बा करने का आज राइज हो चुका है उर्फ़े आम में अक्सर लोगों किया, तो ये बात उन लोगों को सोचना चाहिए, उनको खुद गौर करना चाहिए कि हम अपने घर में जो 5 कुंटल 10 कुंटल मुर्गी मंगाते हैं उसके बाद ज़बा किया जाता है और वो लापरवाही में ऐसा ज़बा होता है कि ना कोई उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ता है, ना कोई पर छुरी फेरता, बल्कि एक बार लगाया फेंक दिया और उसको पानी में डुबो दिया जाता है। बड़ा अजीब तरीका है, जल्दबाजी में पैसा कमाने का है। हालांकि जो लोग शादी ब्याह करते हैं अपने घर में गोश्त का ऑर्डर देते हैं, ये बातें उन लोगों पर लाजिम है कि इस बात को गौर करें, इस पर तवज्जो करें, अपने घर में ऐसा काम ना होने दें। ज़बिया जिस तरीके से इस्लाम ने जायज करार रखा उसी तरीके को इस्तेमाल करें, उसमें फायदा है। और ये हकीकत भी है, जिस इस्लाम ने जिस तरीके को मना किया उसके बाद अगर कोई काम करता है तो उसमें बहुत सारे नुकसानात होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कामों को अपने बंदों का हुक्म दिया है, जिस तरीके को बताया, उसमें बहुत सारी हिकमतें भी पोशीदा होती हैं। वो हमारे समझ में आए या ना आए, मगर हम सबको चाहिए कि उसमें गौर व फिक्र करना चाहिए, हर चीज में गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर कोई चीज जायज भी है, अगर आपके सामने किसी ने कहा फला चीज जायज आप खा लीजिए, तब भी आप पहले उसमें गौर व फिक्र कर लें, ये जायज है, किस तरीके से, क्या सूरत है जवाज की। तो ये सारी बातें आपने हकीम साहब की जबानी सुनी है, तो मेरे ख्याल से कि आपको मालूम चल गया वाकई मुर्गा एक बीमारी का वास तो बना हुआ पड़ा है। दूसरी बात आपने, तीसरी बात ये भी सुनी होगी कि मुर्गे खाने से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं।
बिल्कुल सही बात है कि आज जो चिकन चल रहा है, जो मुर्गा चल रहा है, इसका दिल इतना कमजोर होता है, अगर इसको दौड़ाया जाए और कस के कोई ताली बजा दे कस के या तेज आवाज के सामने कर दे तो वो मुर्गा हार्ट अटैक से मर जाता है। उसका दिल इतना कमजोर होता है, क्योंकि जो चीज 2-4 साल में तैयार हुआ करती थी वो 40 दिन में तैयार होने लगी है, तो जाहिर है कि उसके अंदर कितनी जान होगी, उसके अंदर क्या होगा, सब मसनूई, उसका सारे आजा जितने भी हैं सब मसनूई बनावटी है और कुछ नहीं है, सिर्फ दवा के जरिया से तैयार हुआ है, बाकी और उसमें कोई चीज नहीं। उसका गोश्त वाकई मुजिर है, हमारे तमाम लोगों के लिए बहुत मुजिर ये गोश्त है, वो खाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर ये कह दिया जाए कि उसका खाना हराम हो गया तो ये खाना हराम नहीं इसको कहा जा सकता है, जब तक कोई हुर्मत की कोई दलील उसमें सही साबित ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना मालूम हो जिसके हराम होने की कोई वजह, कोई इल्लत हो, उसके इल्लत के बगैर ऐसे किसी चीज को हराम नहीं कहा जा सकता है। दुनिया भर में बहुत सारे उलमा, बहुत सारे औलिया कराम भी हैं जो मुर्गे का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर के गोशे गोशे में मुर्गे का इस्तेमाल किया जाता है। हर कोई पढ़ा लिखा तबका और गैर पढ़ा लिखा आलिम का तबका, मुफ्तियान इकराम और तमाम मशाइख अज़ाम सारे लोग मुर्गे का इस्तेमाल करते हैं, गोया कि सब वो हराम खाते हैं। ऐसा नहीं है, जब तक कोई उसमें हुर्मत की कोई इल्लत मोतबर नहीं मिलती तब तक किसी चीज को आप हराम नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये अलबत्ता इतना जरूर है कि इसमें ज्यादातर ये चीजें नजर आ रही कि आज के दौर में जो इस्तेमाल करने का तरीका और मुर्गी पालने का तरीका, इसको बहुत सारी वजूहातें जिसकी बुनियाद पर लग रहा है कि इसमें बीमारी का ये बास बन सकता है और बना हुआ है। इसको गुरेज परहेज करना चाहिए और अगर खाने का शौक है तो अपने घर में बच्चा पालें और पालने के बाद उसको बेहतरीन ग़िज़ा उसको खिलाएं, उसके बाद आप उसको खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए।